غزلات الرشیده دیگه جونم به لب رسید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأی آلاء ربکما تکذبان. قابل قدر سامعین، واجب الاحترام ناظرین، حقیقت میں یہی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کریں گے انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو. سب سے پہلے آپ سب کو ہم سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد صاحب العصر والزمان ہم سب کے وارث حامی مددگار ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، التماس گزار ہوں کہ آپ سب پروردگار کے کرم سے پناہ صاحب الزمان میں رہیں، نگاہ صاحب الزمان میں رہیں. اور اچھا ہوتا ہے کوئی بندہ نگاہ اور پناہ صاحب الزمان میں ہو جائے، اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر دے تو بہت ساری چیزوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے. یہ بہت ساری جو ٹینشنیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہماری زندگیوں میں آتی ہیں کہ جو ہم اپنے امام کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، ان کے سپرد نہیں کرتے. ورنہ یقین جانیے جب ہم اپنے جملہ معاملات کو امام کے سپرد کر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کریں تو ہمارے زندگی کے آدھے سے زیادہ مسئلے ختم ہو جائیں، مسئلہ ہی نہ رہے. تو ایسا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے امام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ان کے سپرد کرنا چاہیے. ویسے بھی وہ ہمارے حق میں جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، میں اکثر مانگنے والوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں جب وہ دعا مانگتے ہیں کہ مولا آپ کا صدقہ ہمیں اللہ یہ دے دے، آپ کا صدقہ ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے، میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں آپ کے گھر چھوٹے چھوٹے بچے تو ہوں گے نا، جو کہتے ہیں نا ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی ایک بڑی اہم بات ہے. جی آپ کے گھر چھوٹے بچے ہیں؟ جی الحمدللہ ہر گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ جی چھوٹا بچہ آپ سے 4 سال کا 5 سال کا آپ سے گاڑی مانگے، بابا گاڑی دیجئے، مجھے لے دیجئے، جلدی لے دیجئے. آپ جا کے پلاسٹک والی ریموٹ کنٹرول والی زیادہ سے زیادہ یہی لے کے آئیں گے. بچہ آپ کو کہے نہیں بابا میں نے کرولا لینی ہے، GLI لینی ہے، پراڈو لینی ہے، فلان لینی ہے، آپ لے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اور بچہ جتنا بھی آپ بچے سے پیار کرتے ہو یا بچہ آپ سے جتنا بھی پیار کرتا ہو، آپ بچے کی بات نہیں مانیں گے. وہ ابھی اس کے لیے موافق نہیں ہے، ابھی وہ گاڑی کے قابل نہیں ہے. جب بڑا ہوگا تو یقیناً اگر اس کا مقدر ہوا، اس کا نصیب ہوا تو مل جائے گی. تو آپ اس ضمن میں کس انداز سے آپ بچے کو کہتے ہیں جی انشاءاللہ بیٹا ابھی یہ ان سے کھیلو، انشاءاللہ وہ بھی لے دیں گے. دیکھیں اب بچہ کہے دیکھیں جی میں اپنے باپ سے گزارش کرتا ہوں وہ تو پوری نہیں کرتا میری بات. وہ بھائی نہیں بچہ، تو اس قابل ہی نہیں ہے، جو تو مانگ رہا ہے وہ تیرے موافق نہیں ہے، وہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، نقصان دہ. فرض کرو باپ 5 سال کے بچے کو گاڑی لے دے، اسٹیئرنگ پہ بٹھا دے اور اس کو فرض کرو بٹن دبانا آ جائیں، گیئر لگانا آ جائے، کہیں مار دے، نقصان ہو جائے. نقصان کس کا ہے؟ بچے کا ہی ہے. بے آئی نہیں. ہماری زندگی کے بہت سارے امور ایسے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں صاحب الزمان ہمارے لیے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ برکت امام زمان علیہ السلام سے جب ہمیں ملتے ہیں، جو مولا ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ جلدی عطا فرماتے ہیں، جو ہمارے لیے موافق نہیں ہوتے بادشاہ ان میں ڈیلے فرماتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہماری دعاؤں کو اللہ نہیں سنتا، یقیناً سنتا ہے. پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی حجت کے ذریعے سنتا ہے. اس نے اپنی حجت وہی تو بٹھائی ہے زمین پر جو عزر اللہ روح زمین پر موجود ہیں. تو میں اس ضمن میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گھبرا نہیں جانا چاہیے. ہم عرصہ دراز سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ایسا کوئی معاملہ نہیں. جب وقت آئے گا دعا قبول ہو جائے گی. اور دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا کلیہ میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہ توفیق امام زمانہ سے میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. قبولیت دعا کا کلیہ یہ ہے، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو جو تمہیں توفیق ملتی ہے، یہ قبولیت دعا کی مہر ہے. اگر تم اس قابل نہ ہوتے تمہارے ہاتھ ہی نہ اٹھوائے جاتے تو یقیناً وہ ذات تم پہ کرم فرمانا چاہتی ہے، شفقت فرمانا چاہتی ہے. مایوس نہ ہوا کرو، گھبرا نہ جایا کرو، ہمت اپنی جاری رکھا کرو. بلکہ میں یہاں ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گا، میرا اپنا مشورہ، اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو مطلب لوٹا دیجیے گا. دعا کرتے وقت ضرور کہا کرے پروردگار میں عرض گزار ہوں تیری مقدس و مطہر بارگاہ میں اس وسیلے سے جس وسیلے سے دعا رد نہیں کرتا. پروردگار اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھ پہ کرم فرما، اس امام کے صدقے جو زمین پر موجود ہے مجھے عطا فرما، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں
تو کوئی بات نہیں، جب میرے حق میں بہتر ہو تب عطا فرمانا۔ یہ معیار تو ہمارا آنا ہی چاہیے نا، اب تو صدیاں ہو گئے، اب اتنے بڑے ہو گئے، ہم میچور ہو گئے، ماں کے پیٹوں سے، ماں کی جھولیوں میں، گودوں میں بیٹھ کے عزاداری اور ہم ذکر اور یہ فکر ہم بیٹھے سن رہے ہیں، اب تو ہمارا معیار معرفت کا بلند ہو جانا چاہیے نا۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، پروردگار جو ہمارے حق میں بہتر ہو تو یقیناً ہمارا امام ہمیں وہی عطا کرے گا۔ امید ہے میں نے تمہیدی گفتگو کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے۔ ایک بڑا اہم ترین واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ملاقات با امام، پیج نمبر ہے 219، صفحہ نمبر 219، واقعہ نمبر ہے 45۔ حوالہ بھی دیتا ہوں تاکہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اچھی بات ہے۔ اور یہ ملاقات امام کے رائٹر ہیں علی جناب مولانا سید محمد قبلہ مجتہد امروہی اعلی اللہ مقامہ، یہ ان کے خطاب ہے، صفحہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ بڑا اہم واقعہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ان کے لیے جن کو شک کو ہو کہ بھئی پتہ نہیں ہے یعنی میں یہ دیکھتے جائیں، یہ کتاب بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو مشکل بھی پیش نہ آئے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو میں اہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ مؤلف نجم الثاقب میں تحریر کرتے ہیں کہ سید مرتضیٰ نجفی جو پرہیزگاری میں بڑے مشہور تھے، ان کے ساتھ میں مصروف سفر کافی موقعوں پر رہا، اور کہتے ہیں میں نے ان کے اندر کوئی دینی لغزش نہیں دیکھی، دینی امور میں کوئی ایسی کوتاہی نہیں دیکھی، ماشاءاللہ بڑے پرہیزگار تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت سارے لوگ مسجد کوفہ میں حاضر ہوئے جن میں بہت سارے بزرگ علماء بھی موجود تھے۔ جب نماز مغرب کا وقت آیا، شیخ نماز جماعت وضو کرنے لے چلے گئے، وضو کر کے وہ تیاری کر کے محراب مسجد میں بیٹھ گئے، تو باقی نمازی جو وضو میں تھے وہ بھی پیچھے صف میں بیٹھ گئے۔ یہ کہتے ہیں میں کھڑا تھا وہیں پر، اور ایک تنگ سی جگہ سی، بڑی پرسکون جگہ تھی، سب وضو کر رہے تھے، وہاں میں نے ایک ہستی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، تو میں وہاں کھڑا رہا۔ ہمت مجھ سے نہ ہوئی کہ میں ان سے کوئی سوال کروں کہ بھئی کتنی دیر ہے، ادھر سے جماعت نہ کھڑی ہو جائے۔ کہتے ہیں بڑے اطمینان سے وہ وضو کر رہے تھے، اتنے میں جماعت کھڑی ہوگی، اللہ اکبر کی آواز۔ میں اب مخاطب ہوا ان سے، جب ہوئی نا، میں نے ان سے کہا نماز جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ فرمایا نہیں، ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو میں نے پوچھا جی اس کی وجہ کیوں آپ نہیں پڑھیں گے؟ فرمانے لگے یہ شیخ دخنی ہے۔ کہتے مجھے لفظ دخنی تو سمجھ نہ آیا کہ دخنی کا کیا مطلب ہے۔ بالآخر وہ وضو کر کے کھڑے ہو گئے تو میں بیٹھے اور جلدی جلدی وضو کر کے میں جماعت میں شریک ہو گیا، میں نے خیال ہی نہ کیا۔ کہتے ہیں نماز جماعت مکمل کرنے کے بعد لوگ ادھر ادھر ہونے لگے اور میں جلدی جلدی تلاش کرنے لگا وہ کون تھے، مجھے نظر نہیں، میں تو فوراً شیخ کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا یا شیخ اس طرح معاملہ ہوا، میں آیا اور آپ مصلی پہ بیٹھے تھے نماز پڑھانے کے لیے، پیچھے صف بھی تیار تھی، وضو میں اتنا دیر ہوئی، ایک شخصیت تشریف فرما تھے جو وضو پسند فرما رہے تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز میں شریک نہیں ہوں گے جماعت میں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا شیخ دخنی ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے دخنی کا مطلب سمجھ نہیں آیا، تو وہی جو شیخ صاحب تھے نماز پڑھانے والے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے پہلے سن، دخنی کا مطلب ہے باجرا، باجرا۔ وہ کہنے لگے معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ایک بات ہے جس کا سوائے خدا کے کسی کو علم نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس سال میں نے کوفہ کی جانب غرب میں ایک موضع میں باجرا بویا ہے، وہ مقام باوجہ اہل بادیہ کی آمد و رفت کے خطرے کا ہے، یعنی وہ باجرا سارا جو میں بو کے آؤں وہ سارا ڈسٹرب اور خراب نہ کر دیں۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے میرا دھیان باجرے کی طرف تھا، دخنی کی طرف تھا، اور اسی میں فکر میں لگ گیا کہ شاید کوئی زراعت پہ کوئی گرفت نہ آ جائے، کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی بلا نہ آ جائے، اور اس لیے حضرت نے فرمایا شیخ دخنی، تو وہیں رونے بھی لگے، وہ گریہ بھی کرنے لگے، کیا ہماری نمازوں میں ابھی خضوع و خشوع بھی شامل نہیں، کہ امام کو پتہ ہے کہ جو مصلی پہ کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے یہ بھی اپنے باجرے کی طرف متوجہ ہیں۔ تو یہ اس واقعے کے ضمن میں صرف بس مکمل کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، یہ واقعات عبرت ہیں ہمارے لیے، سبق ہیں ہمارے لیے۔ دیکھیے الحمدللہ اس وقت بھی موالیان حیدر کرار بھرپور نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ میرے مولا کی رعیت نمازی ہے، مسجد میں نہ پڑھ سکے کوشش کرتے ہیں مساجد میں پڑھنے کی، نہ ہو تو گھروں میں ضرور پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہماری نمازوں میں خضوع و خشوع شامل نہیں، ہم کھڑے مصلی پہ اور خیال ہمیں اپنے معاملات کا ہے، تو وہ نماز امام کو پسند نہیں، اور جو نماز امام کو پسند نہیں وہ یقین جانیے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو ہمیں اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہوگا، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم عبادات کری جا رہے ہوں، آگے سے قبولیت کا معیار پتہ نہیں کیا ہو،
اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ہماری عبادات کی قبولیت کا معیار کمال ہو. تھوڑا سا ہمیں اس پہ فکر کرنی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور دعا کہوں پروردگار ہمیں خضوع و خشوع والی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب اپنے رب کی بارگاہ جھکیں، گڑ گڑائیں، امام زمان علیہ السلام کی موجودگی میں ان کو وسیلہ بنا کے تو ہماری نمازوں میں خضوع و خشوع ہو اور خوشنودی پروردگار اور رضا امام زمان علیہ السلام کی خاطر ہو. اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا صاحبان عقل تو وہی ہوتے ہیں. جیسے میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جو ہماری جیسے مجالس میں اکثر ممبر پہ بیٹھا رہتا ہوں، جب مجلس پڑھنی ہو تھوڑا سا ٹائم ہو سنتا ہوں بیٹھ کے، یا خود بھی پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جی وہ داد دی جاتی ہے، کوئی ایسا فکرہ آ جائے. عبرت نہیں لے رہے ہم سبق نہیں لے رہے. داد دینا، خوش ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس چیز سے سبق حاصل کرنا کمال ہے. مثلا ہم جناب سلیمان پڑھتے ہیں، جناب سلیمان سنتے ہیں، داد دیتے ہیں، بڑی بھرپور نعرہ حیدری یا علی یا علی کے نعرے لگاتے ہیں. اچھی بات ہے، لگانے چاہیے. لیکن اگر ہم نے اپنے اندر خوشبو سلمان پیدا نہ کی تو ہو سکتا ہے ظہور امام پر جناب سلیمان ہم سے پوچھیں، میرا نام لیتے رہے پر میرے نام کی وفا کو اپنے اندر اتار نہ سکے، میرے جیسے بن نہ سکے، تو میرے نام لینے کا کیا فائدہ تمہیں. ہو سکتا ہے ایسا بھی کہیں. تو ہمیں سبق لینا ہوگا. یہ واقعات بھی ہے نہیں، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہیں. جو ہو چکا تو ہو چکا، ہم نہ دہرائیں ایسی چیزوں کو. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ فرمائے گا. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی.